کہ آپ خود بخود پیچھے ہٹے اور عام آدمی کو جو ووٹ دے کے لیڈرشپ لانا چاہتا ہے اس کو آگے بڑھنے دے. عمران خان اس دور کی آواز ہے. عمران خان کے کوئی لوگ آج تلاش کریں اس کی خامیاں، اس کا کردار، اس کے یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وہ قوت محکمہ ہے جو ہمارے جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی کسی ایسے آدمی کو جو ان کے بارے میں ایک بات بھی کر سکے کبھی وزیر اعظم نہیں لائیں گے، نہ نواز شریف صاحب کو لائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا. سر یہ بریکنگ دے رہے ہیں آپ کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں لا رہے. کبھی نہیں لائیں گے. پچھلی سیٹوں پر بیٹھنا پڑے گا. زرداری صاحب کو بھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھنا پڑے گا. اور آپ کو بتاتا ہوں، صرف یہ نہیں، مسلم لیگ کے لیڈروں نے بارہا کہا کہ ہم کور کمانڈرز کے دفاتر کا گھیراؤ کریں گے. ایک لیڈر نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم جی ایچ کا گھیراؤ کریں گے. بالکل ایسے. اب یہ کہنے سے تو پھر ان کو بھی پکڑ لیں تو نہیں، ان کا بھی تو کوئی نئی مائی بنائے نا. جی السلام علیکم، میں ہوں عمران جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں نئے پاکستان. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے سینئر سیاستدان ہیں. جب اختلاف کرتے ہیں تو بادشاہت بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسمبلی فلور پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے اس وقت اختلاف کر رہا ہوں. لیکن وہی شخص جب مصیبت میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. نہیں، اس وقت جو وہ شخص کر رہا ہے، جی میری مراد اس وقت ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہے، ان کی پارٹی کو بھی چھوڑ دیا تھا، اب اس وقت ان کے لیے آواز بنے ہوئے ہیں مختوم سید جاوید ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے جتنی آپ نے سیاست میں دے دی ہے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. میرے ناظرین، نیا پاکستان آپ کی ہر ٹویٹ ہم کرتے ہیں. نیا پاکستان والوں نے مجھے اسپیشل اسلام آباد سے کال کیا کہ بھائی لازمی جائیں اور سر سے نہ قیمتی ٹائم لے کے نا تھوڑا سا. سر اس وقت جب عمران خان کو نہ ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، پبلک ہے وہ بھی کنفیوز ہے، آپ اس کا ساتھ اس کی آواز بنے گی. دیکھیں، ایک آپ ایک دور کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ اتفاق سے عمران خان اس دور کی آواز ہے. اور ان کی بہت ساری چیزوں سے میں اختلاف کرتا ہوں گا، لیکن جو پبلک 75 سال سے تلاش کر رہی تھی کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی جو لمبی رات ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹا، اور آج بھی دیکھیں تو خطرناک مرحلہ ہو رہا ہے یہ ایران والا پاکستان والا. تو اس کے لیے وہ جو قیادت ہے وہ مسائل کا حل نہیں کر سکی. اسٹیبلشمنٹ 75 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. پھر جو پولیٹیشین ہیں ان کو مواقع ملی ہے 40 سال 50 سال، تو اس کا نقصان جو ہے وہ بھی پبلک کی سمجھتی ہے کہ پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی انہیں لیڈروں کی وجہ سے پہنچا ہے. تو جب اب عمران خان کھڑا ہو گیا تو اس کو یہ پبلک کی آواز تھی، تو اس پبلک کی آواز کا کسی صورت میں بھی ان کو دبانے کا حق میں تو ہوں نہیں. میں تو ساری زندگی میں 1964 سے یہی کرتا ہوں کہ آواز ابھرے، ہم گنگے اور بہنے نہ بن جائیں، آواز نکلے. تو وہ آواز نکال دی ہے عمران خان نے. سر جس طرح سے پبلک کی آواز کو اب دبایا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک آواز آپ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اس دوران جب سے آپ نے آواز اٹھائی ہے کوئی تھریٹ کوئی چیز نہیں؟ مجھے تھریٹ کوئی نہیں دیا گیا. مجھے جو تھریٹ ہے، دیکھیں میری زندگی آپ عجیب و غریب ہے. مجھے یہ عمران خان کا دور تھا، لیکن میں اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف اور جنرل حمید کے خلاف زیادہ
میں بات کرتا تھا. تو مجھے حفیظ اللہ نیازی وہ عمران خان کے کزن ہیں. بالکل ایسے. یہاں پہ ایک تھے وہ نیازی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا حفیظ اللہ نیازی کو کہ جاوید ہاشمی کا ایک بازو تو ہم پہلے خراب کر چکے ہیں, دوسرا توڑنے کا بھی ہمیں آپ پارا سے حکم آ گیا. اچھا. اور حفیظ اللہ نے یہ جیو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر دی. نہیں, اس سے پہلے انہوں نے آپ کو میسج نہیں پہنچایا حفیظ اللہ نے کہ اس طرح سے پیغام آتا ہے؟ اس نے ان کو کہا کہ یار جاوید ہاشمی کو تم جانتے ہو, میں پیغام پہنچا سکتا ہوں, میری ضرورت ہے. اچھا. تو میں جب سنا وہاں ٹی وی پہ وہ بات کر رہا ہے تو پھر میں غور سے اس کو فون کیا. میں نے کہا تو مجھے تو بتایا نہیں. اس نے کہا جی بات کیا ہوتا بتانا تھا. میں ان کو بتا دیا, اس کے دونوں بازو توڑ دے. تو تھرٹ مجھے کرتے ہی نہیں ہے میرے تو جو, لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں میرے 18 کروڑ کی میری پراپرٹی تھی, اس میں انہوں نے جا کے بلڈوز کر دیا پورا. دور عمران خان کا تھا. لیکن مجھ سے جب انہوں نے پوچھا میں نے کہا یہ عمران خان نہیں کر رہا, یہ جنرل باجوہ کر رہا ہے, جنرل حمید کر رہا ہے. میں نے اس وقت نہیں, حالانکہ حکومت تو عمران خان کی تھی اور میں چونکہ یہ چیز ساری زندگی فیس کر رہا ہوں تو میں اصل بات اصل جگہ پہ بات کرنی تھی. اور آج بھی جو عمران خان کے کوئی لوگ آج تلاش کرے اس کی خامیاں, اس کا کردار, اس کا یہ چھوٹی باتیں ہیں. ہم پوری قوم کو ایک آدمی چاہیے تھا جو بات کرے اور وہ کر رہا ہے. تو اس لیے اس کے لیے میں اپنے دکھ شکھ. سر آپ نہیں سمجھتے جتنا عرصہ آپ سیاست کو دے چکے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ کسی بھی سیاستدان سے ملکی مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیے جی یہ تو ادارے جو ہے نا وہ ادارے صحیح طریقے سے اپنی لمٹس میں کام کر رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ادارے جو ہیں وہ اپنے ملک اور قوم کو نقصان پہنچائیں صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. تو اس کے ساتھ کوئی تو بہت بڑا بات کرے, کوئی تو بولے, پوری قوم ہی خاموش ہے. تو اس لیے میں اس سے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اسٹیبلشمنٹ کی ہے, دیکھیے میں قائد اعظم کو انہوں نے قائد اعظم کو کہا ایوب خان نے بھی اور جنرل اکبر نے بھی کہ یہاں پہ آپ برطانیہ جیسا جمہوری نظام نہیں چلا سکتے. تو جب قائد اعظم کو محسوس ہوا ان کے یہ زون ہے تو انہوں نے ایوب خان کو ٹرانسفر کر دی مشرقی پاکستان. اچھا, لیکن قائد اعظم کے مرتے تک اس پر قائد اعظم کے حکم پر عمل نہیں ہوا. آپ یہ دیکھ لیں. تو اس کو بلکہ قائد اعظم نے جا کے وہاں کہا کہ یو آر سرونٹس آف پیپل. تو اس کے اوپر قائد اعظم کو انہوں نے یہ جب وہ بیمار تھے ان کے ہمشیرہ کو کہا, دوسروں کو کہا کہ ان کو علاج کے لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں زیارت. اب زیارت میں آپ جا کے دیکھیں کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی نون کس میں معالج آ گیا ہوگا. تو بلکہ وہاں پہ ان کو سفوکیشن ہوتی تھی, آکسیجن کم ہو جاتا تھا پہاڑی پہ ہونے کی وجہ سے. انہیں زیارت سے اٹھا کے ہر افسر لے جاتے تھے کوئٹہ میں آکسیجن دینے کے لیے, اور اسی دوران وہ دنیا سے چلے گئے. اسی کے ساتھ ان کو باقاعدہ کڈنیپ کر لیا گیا. سر سیاست دانوں کے ساتھ دونوں لیڈران ایک ابھی جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں بقول میڈیا کے بقول بہت سوشل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان ہو چکا ہے, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. اور ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہے جس کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کام کیا. دونوں میں سے بہتر کون تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں میں ایک پھر
جو بات ابھی میں نے کی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے جنگ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کیونکہ جس کو کوئی وزیر اعظم آئے ان کو انہوں نے رہنے نہیں دیا. بھٹو کو بھی پھانسی لگی, بے نظیر کو بھی جانا پڑا جس نے ان سے اختلاف کیا. اور نواز شریف نے لمبا عرصہ 90 کے بعد سے وہ اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے وہ اپنے آپ کی قوت کا اظہار کیا, لیکن اس کے بدلے میں ان کو اتار کے پھینکا جاتا تھا. ٹھیک ہے. 1999 میں بھی پہلے بھی. تو وہ اصل میں لمبا عرصہ تک لڑے, لیکن آخر میں وہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے, بار کو ایکسٹینشن دے دی. اب اسی طریقے سے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی وہ لے کے آئے. میں اسی وقت ان سے الگ ہو گیا. میں نے کہا صحیح کہا آپ نے, میرے سامنے تو بادشاہت کھڑی تھی. بالکل ایسی ہے, بالکل صحیح. جذبات تو تھے, خواہشات تو شاید ہو بھی صحیح, لیکن میں نے کہا کہ جو عمران صاحب خان آج زندہ ہے وہ میری باتیں سنتے رہتے ہیں کہ نہیں اس آدمی نے کہا کہ یہ نہ کرو. کیونکہ اگر آپ ان کی بیساکھیاں لے کے ایک اقتدار میں چلے بھی گئے تو ایک دن آپ کے ساتھ یہی کریں گے اور آپ جیل میں بیٹھے ہوں گے. یہ میرا اختلاف تھا. میری تو میری سے جتنی احترام اور عزت مجھے عمران خان نے دیا تھا وہ شاید نواز شریف صاحب نے نہیں دیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب کمپرومائز کرتے ہیں اس سے ہم جو پارٹی ہے, ورکر ہے, جو ان کو آئیڈیل سمجھتا ہے نواز شریف صاحب کو, وہ بیچارے ان کے اندر اخلاقی جرات کم ہوتی جاتی ہے. عمران خان کھڑا ہو گیا. اگر انہوں نے بھی یہ جا کے کمپرومائز کر لے تو پھر یہ بھی نہیں ہوگے منظر یہاں پہ. ہم جتنے نعرے لگاتے رہے لیکن یہ قوم کے ہیرو پھر نہیں رہیں گے. بالکل ایسے. سر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں انٹرویوز کے اندر, وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے, نواز شریف نہیں ہوں گے, یا وزیر اعظم کوئی اور ہوگا. کیا سیاست میں اس طرح کچھ چیز دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو ان کا حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ کہیں گے ہم وزیر اعظم بن رہے ہیں, ہمارا رشتہ روک رہے تو روک کے دکھاؤ. اگر یہ بات بھی نہیں کہیں گے تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اقتدار آنے والے اقتدار کے سب ایسپیرنٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کا حق بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں اس میں جو 2-3 پارٹیاں ہیں وہ 40 سال سے اقتدار میں موجود رہی ہیں اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی ہے اپنی جان کی بازی بھی لگائی. لیکن محترم بے نظیر بھٹو چک گئی, بھٹو گئے سیاست. انہوں نے نواز شریف ایگزائل میں رہے. یہ کوئی کہے کہ خوشی کے ساتھ کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کے نہیں رہتا. ٹھیک ہے, رستہ نکالا, یہ کیا وہ کیا, چلے گئے. وہ انہوں نے اپنے طریقہ کار مختلف سمجھا کہ میں ایسے لڑوں گا. بھٹو نے کہا کہ نہیں میں تو اپنی جان دے دوں گا. تو دونوں میں فرق تو ہے, لیکن دونوں کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک جو ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے. تو اس میں آپ کا جو سوال ہے میں اس سلسلے میں عرض کرنا تھا, زرداری صاحب کو اقتدار ملا ہے, بہت ملا ہے, وہ اس میں قوم کو مطمئن نہیں کر سکے, لیکن اس کے باوجود وہ خواہ ہیں. اسمبلی بھی نواز شریف کا بھی یہ کہ 4تھی دفعہ آنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وہ قوت محکمہ ہے جو ہمارے جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ کسی صورت میں بھی کسی ایسے آدمی کو جو ان کے بارے میں ایک بات بھی کر سکے کبھی وزیر اعظم نہیں لائیں گے, نہ نواز شریف صاحب کو لائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا. سر یہ بریکنگ دے رہے ہیں آپ کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں لا رہے. یہ کبھی نہیں لائیں گے, پچھلی سیٹوں پر بیٹھنا پڑے گا. زرداری صاحب کو بھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھنا پڑے گا. وہ اسی طریقے کا وزیر اعظم لائیں گے جیسے ابھی
काकड़ انوار साहब, الحق ککڑ صاحب. وہ کسی اور کو بنا لیں گے یا انہیں کو رہنے دیں گے, کیونکہ کل کنٹرول جو ہے نا آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ چکا ہے. تو پھر سر جب ہم جاتے ہیں اب میڈیا میں لوگوں سے سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ریڈی بان بھی یہی کہتا ہے کہ جی نواز شریف لایا جا رہا ہے, نواز شریف لایا جا رہا ہے. جب تک عام لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو وہ لوگ نہیں سوچ رہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. نہیں, وہ ویسے تو پرواہ نہیں ہوتی, اگر فیصلہ کر لیں بلا بھی سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اتنا عرصہ جو حکومتیں کی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ہاتھ سے کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکل رہی ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں ان کو بچانے کے لیے بھی کہتا ہوں کہ آپ خود بخود پیچھے ہٹے اور عام آدمی کو جو ووٹ دے کے لیڈرشپ لانا چاہتا ہے اس کو آگے بڑھنے دے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. لاسٹ 2 کوشچنز ہیں. ایک سوال, جو موجودہ فیصلے ہو جائیں اس پہ تو بات کر سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں. بہت سے سینئر قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دیا تھا اور آیا بھی 11:30-12 بجے ہے, ایک جماعت سے اس کا نشان لینا وہ بھی 25-30 دن پہلے یہ نہیں تھا, کوئی سزا دے دیتے. دیکھیے وہ یہ ان کے فیصلے غلط ہے, بلکہ ہمارے آئین کی روح کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کسی جیسے وہ کل بھی کہہ رہا تھا کسی کو کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں پھر ریلیف دینے کے لیے یہ چیف جسٹس جو ہے وہ فرما رہے ہیں, بالکل ایسے ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں کہوں کہ 2 دن وہاں اس جگہ کے اندر جاوید ہاشمی کیس کا ذکر چلتا رہا ہے. بالکل چلا ہے سر, بار بار بالکل ایسے ہے. تو ان کا اٹارنی جنرل یہی کہہ رہا تھا اور یہ چیف جسٹس نے بھی اسی کو بیس بنایا ہے. جو جاوید ہاشمی کیس, بھائی کیا کیس تھا, ٹھیک ہے, میں اس میں ہائی کورٹ نے مجھے ایک طریقے سے دے دیا کہ یہ جیتا ہوا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے سپریم کورٹ جو اس وقت کی تھی, عبدالعلیم صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اختیار ہو جاتے ہیں اور یہ مداخلت غلط کی ہے, جیسے یہ پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے پشاور, تو انہوں نے کہا جاوید ہاشمی کے مسئلے میں انہوں نے فیصلہ غلط دیا ہے, اس کو ایک لحاظ سے ڈکلیئر کر دیا الیکشن جیت. اس لیے ہم یہ نہیں مانتے, ہم الیکشن کمیشن کو ان کا حق مانتے ہیں. اب دیکھیے میں تو چلو ان کے فیصلے سے آ کیا, لیکن پوری قوم جو ہے اس کو اگر آج اس چھوٹی سی بات کے اوپر یہ آپ جو یہ ویو لیں گے جو محدود ہے, تو اس سے اندر ایک بڑی پارٹی جو ہے, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا ثبوت فراہم کر چکی ہے, پھر ان کو آپ بالکل باہر بٹا دیں گے, ان سے آپ نشان بھی نہیں دیں گے. تو اس طریقے کا قانون کا نہ کبھی منشا رہا ہے, نہ یہ قانون اور آئین کی روح ہے. اس میں یہ انہوں نے فیصلہ غلط دیا ہے. وقت بتائے گا کہ جسٹس منیر کی روح تو زندہ ہو گئی ہے, تو اس کا کل کو نقصان تو ہونا ہے. سر لاسٹ کوشچن ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خواتین جو اس وقت اسیر بنی ہوئے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, سنم جوید, وہ ایک بچی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مطلب نہ پی ٹی آئی کی وہ ایم پی اے تھی, نہ کوئی عہدہ تھا, اس کے ساتھ طیبہ راجہ ہیں, اس طرح بہت سی خواتین اس وقت, اور وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے, ان کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں خواتین جو ہیں, خواتین کا ویسے بھی ایک احترام ہوتا ہے, لیکن اس پہلا دور ہے. اب یاسمین راشد کو آپ دیکھیں کتنی عمر ہے. میں اتفاق سے ان کے فادر لا کے ساتھ مقابلہ الیکشن لڑا تھا لاہور میں. میری اتنی جوانی تھی, عمر پوری, وہ خیر عمر کے آخری حصے میں تھے لاہور میں. دیکھیں یہ جتنی خواتین ہیں کیا قصور کیا, کون سی ایسے بڑا, اگر دیکھا جائے مجھے اس ملک کی
9 मई की अपनी एक बनता है कि बड़ी अहम थी जी, उसकी तो हर मजम्मत लेकिन मैं और आपको बताता हूँ, सिर्फ ये नहीं, मुस्लिम लीग के लीडरों ने बारहा कहा कि हम कोर कमांडर्स के दफातर का घेराव करेंगे। एक लीडर ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा हम GHQ का घेराव करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब ये कहने से तो फिर हमको भी पकड़ ले, तो नहीं, उनका भी तो कोई 9 मई बनाए ना, 9 अप्रैल बना ले। ठीक है। एक कुछ झूठ है, दूसरी बात करने के बाद कहते हैं कि जी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी इज्जत का मसला है। और फिर जब चाहते हैं ताल्लुक कोई उनके साथ फोन कर दे, उनसे आके माफी मांगे, वो इमरान खान से जो अपने आप का अलहदा कर ले, वो 9 मई भी माफ है उनके ऊपर। उसका तकदस कहाँ गया 9 मई का? सही कह रहे हैं। इनको उसका तकदस तो बाहर रखे ना। ठीक है। तो इसलिए ये 9 मई का मसा उसको वो तकदीस नहीं दे रहे, वो इमरान खान की मुखालफत जो है उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो इनको नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर 149 आप इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने होंगे या इमरान खान वाले पड़े पे खड़े हुए कहाँ करेंगे? देखिए मैं जब भी इलेक्ट होके गया हूँ 12 जलसों 12 हल्कों से, जी बिल्कुल ऐसे। तो मैं हमेशा जाके अपोजिशन में, मैं अब भी अपोजिशन में बैठूंगा। अच्छा। बिल्कुल। मैं वो कोई 1 या 2 दफा वजीर बना तो फिर मैंने हमेशा अपोजिशन बेंचों पर बैठता रहा हूँ। मैं जाके अपोजिशन बेंचों पर बैठूंगा, लड़ाई करूंगा अपने इलाके के लोगों की, मुल्तान के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की, और अपोजिशन में रह के मैंने मुल्तान को आप अंदाजा करें इतना तकरीबन नया शहर बना दिया मैंने। बिल्कुल इसके अदारे, इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी मैंने बनवाए आपके दौर के। तो इसलिए मैं अपोजिशन में भी रह के काम भी लोगों के करवा सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाम है उनके हकूक की जंग है वो मेरी पहली तरजीह है। वेरी गुड सर। मुल्तानियों को क्या पैगाम दें? मुल्तानियों से मैं यही कहूँगा कि वो मुझे जानते हैं, मैं एक आदमी इस हल्के का 149 का एक फ्रेंडली से मेरा आना जाना है, तो उनसे मैं कहूँगा आप मुझे जानते हैं, तो आप पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस दवाई दें, वोट मुझे दे के गाँव को पूरी पाकिस्तान को बताएं कि हमने जवेद हाशमी को वोट दिया है और उसको समझते हैं कि यह उसका हकदार है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने सीनियर सियासतदान जवेद हाशमी साहब की बातें सुनी। जो मुझे समझ आया, एक ब्रेकिंग उन्होंने दी, वो ये दी कि 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनने जा रहे। मेरे लिए ब्रेकिंग थी सर, ये हम सबके लिए ब्रेकिंग है। दूसरी, उन्होंने मुल्तान के लोगों से ये कहा कि आप और मैं आपको जानता हूं, जो मुल्तान में जो कुछ हुआ है वो मेरे ही दौर का हुआ है। अब 8 फरवरी को मुल्तानियों आप लोगों ने फैसला करना है, मुझे और जवेद हाशमी साहब को। सर अगेन बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने की बात।